بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت سارے احباب یہ سوال پوچھتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی امام ہے یا اکیلے نماز پڑھ رہا ہے، بحیثیت امام پڑھا رہا ہے یا اکیلے پڑھ رہا ہے، تو اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا، یعنی کوئی اس نے فرض میں تاخیر نہیں کی، کسی واجب کو چھوڑا نہیں ہے، کسی واجب میں تاخیر نہیں کی، کسی سبب سے بھی اس پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا، لیکن اس نے پھر بھی کہیں اسے یہ شک ہوا کہ مجھ سے کوئی چیز رہ گئی ہے اور اس نے نماز کے آخر میں سجود سہو کے 2 سجدے کر لیے، تو پھر کیا حکم ہوگا؟ اس کی نماز ہو جائے گی یا نماز نہیں ہوگی؟ تو بالکل اس کی نماز ہو جائے گی۔ اگر کسی آدمی پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا، امام ہے یا اکیلے پڑھ رہا ہے، اور اس نے سجدہ سہو کر لیا شک کی بنیاد پہ، تو اس کی نماز میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، اس کی نماز صحیح طور پہ ادا ہو جائے گی۔ ہاں، لیکن اگر ایسا ہوا ہے کہ امام تھا اور اس نے سجدہ سہو نہیں تھا اس پہ لازم، اور اس نے سلام پھیرا ہے سجدہ سہو کرنے کے لیے، تو سجدہ سہو کے لیے جو سلام پھیرا ہے اور اس کے بعد سجدہ سہو کیے، اس سلام کے بعد جو لوگ اس کی نماز میں شامل ہوئے ہیں نئے مقتدی، ان نمازیوں کی نماز نہیں ہوئی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب امام پہ سجدہ سہو لازمی نہیں تھا اور اس نے نماز کا سلام پھیرا ہے ایک طرف کہ وہ سجدہ سہو کرے گا، تو اس سلام کے ساتھ ہی وہ نماز سے نکل گئے۔ وہ دو سجدے ہیں اس کے، وہ الگ ہے، نماز سے بالکل خارج ہیں، نماز کا وہ حصہ نہیں ہے۔ پہلے سلام کے ساتھ جو نہیں اس نے السلام علیکم کہا تو وہ نماز سے نکل گیا۔ اب جو لوگ اس کی اقتداء کر رہے ہیں تو وہ چونکہ نماز میں نہیں ہے، اس امام کی اقتداء کر رہے ہیں، تو ان لوگوں کی نماز نہیں ہوگی اگر اس کے بعد انہوں نے شرکت کی۔ جو نمازی پہلے سے امام کے ساتھ موجود ہیں ان کی نماز ہو جائے گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمہ فتاوی رضویہ جلد نمبر 8 صفحہ 185 پہ اس مسئلے کو بیان کرتے ہیں۔ آپ سے یہی پوچھا گیا کہ اگر کسی آدمی پہ سجدہ سہو لازم نہیں تھا اور اس نے کر لیا، تو آپ ان میں اگر منفرد یا امام اور مقتدی ہیں تو ان کی نماز ہو گئی ہے، لیکن سجدہ سہو کے لیے سلام پھیرنے کے بعد جو لوگ شامل ہوئے ان کی نماز نہیں ہوئی۔ اور یہ فتاوی رضویہ کے ساتھ ساتھ در مختار، رد المختار، فتاوی قاضی خان، ان کتب کے اندر بھی یہ مسئلہ موجود ہے۔ اس ضمن میں ایک اور مسئلہ بھی میں عرض کرتا چلوں، وہ یہ ہے کہ جب امام سجدہ سہو کرتا ہے اور اس کے لیے سلام پھیرتا ہے، تو کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں کہ جو شروع سے امام کے ساتھ ہیں، پہلی رکعت سے امام کے ساتھ ہیں، ان کی کوئی رکعت رہتی نہیں ہے، امام کا سلام پھیرنے کے بعد انہوں نے کھڑے ہو کر کوئی نماز ادا نہیں کرنی، وہ ساری رکعتیں ان کی ہو چکی ہیں۔ اور کچھ نمازی ایسے ہوتے ہیں جن کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہتی ہیں۔ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ جن لوگوں کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہتی ہیں، امام نے اگر سجدہ سہو کرنا اس کے لیے سلام پھیرنا ہے، تو یہ لوگ امام کے ساتھ سلام نہیں پھیریں گے، لیکن امام کے ساتھ سجدہ سہو کریں گے۔ جب امام سلام پھیرے تو یہ نمازی جن کی ایک یا ایک سے زیادہ رکعتیں رہتی ہیں یہ سلام نہ پھیریں، پھر جب امام سجدہ سہو کرے تو اس کے ساتھ دونوں سجدے کریں، پھر جب امام نماز کا آخری سلام پھیرے تو پھر بھی یہ اٹھ پڑیں، سلام نہ پھیریں اور اٹھ کے اپنی رکعت مکمل کر لیں۔ اگر انہوں نے جان بوجھ کے قصداً اپنے ارادے سے سلام پھیرا تو ان کی نماز یہیں پہ ٹوٹ گئی، اور اگر بھولے سے پھیر دیا، بھولے سے مطلب یہ ہے کہ ان کو خیال ہی نہیں تھا، اپنی نماز میں مشغول تھے، امام نے سلام پھیرا تو ان کے منہ سے بھی لفظ السلام علیکم نکل گیا، لیکن ساتھ ہی انہیں خیال آ گیا کہ ان کی نماز تو رہتی ہے، جس طرح بھولے سے سلام پھیر لیا تو ان کی نماز نہیں ٹوٹے گی۔ لیکن اگر جان بوجھ کے سلام پھیرا، انہیں پتہ تھا کہ سجدہ سہو امام پہ، امام سجدہ سہو کا سلام پھیرا ہے، لیکن انہیں مسئلے کا علم نہیں تھا، تو انہوں نے جان بوجھ کے سلام پھیرا کہ شاید ہم نے بھی سلام پھیرنا ہے، تو پھر ان کی نماز ٹوٹ گئی ہے، وہ اپنی نماز دوبارہ پڑھیں گے۔